اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد التعریف تمہید کثیر ما تقع منازعات فی المسائل العلمیۃ وغیرها حتی السیاسیۃ لأجل الاجمال فی مفاہیم الالفاظ التي یستعملونها۔ خوب آگاہ ہماری گفتگو جو شروع ہوئی ہے معرف میں، اس کے اندر پہلے ایک مقدمہ بیان کیا۔ یہ مقدمہ تھا ان ادوات کے مطلب میں کہ جن ادوات کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ آپ ان کو ادوات استفہام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ما، ایون، حل اور لما کا بیان آیا، اور اس بحث کو ہم نے اس طریقے سے سمیٹا کہ کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے، چاہے وہ تصوری ہو یا تصدیقی، انسان جو ہے وہ 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ یہاں پر بات ہو گئی مکمل۔ پھر اب آتے ہیں کہ اب وہ جو تعریف ہے جو کہ جواب واقع ہوتی ہے، اس کی قسمیں شروع ہوں گی۔ تو اصل بحث یعنی تعریف کی اقسام میں داخل ہونے سے پہلے ایک تمہیدی بحث کا سہارا انہوں نے لیا ہے، اور 2 باتیں اس تمہیدی بحث کے بارے میں بتا دیتا ہوں آغاز میں۔ وہ کیا؟ اس پورے 1.5 صفحے کا تعلق علم منطق سے ہے ہی۔ پہلی چیز، یہ جو 1.5 صفحہ آ رہا ہے تمہید، اس کا خلاصہ اگر جو ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تو اس کا تعلق گویا علم منطق سے ہے نہیں۔ علم منطق کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں البتہ علم منطق کی اہم بحث یعنی تعریف کے لیے، چونکہ اس کو تمہید کی حیثیت دی ہے، تو ایک مطلب بڑا اہم ہے تمہیدی عنوان سے اس کے اندر۔ وہ مطلب 1.5 سے 2 لائنوں کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آغا جان، یہ جو تعریف ہے نا، یہ تعریف صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات واقع ہوتے ہیں، بس ختم۔ تعریف صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی تعریف واضح نہ ہونے کی وجہ سے، آشکار نہ ہونے کی وجہ سے تنازعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ پورا خلاصہ ہی ہے، ٹھیک؟ دوسرا مطلب جو اس عبارت کے اندر ہے وہ یہ، میں نے کہا نا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آغا کا علم، فصاحت و بلاغت، لغت پر آغا کی دسترس وہ بہت بڑے لیول کی ہے۔ یہ 1.5 صفحہ ابھی ہمیں بتائے گا۔ یہ آغا کی مہربانی ہے کہ یہ جو ہمارے لیے علم منطقی مطالب کو سمجھانے کے لیے جو عربی عبارت استعمال کی ہے نا آغا نے، بہت آسان استعمال کی ہے، بہت آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ورنہ یہ 1.5 صفحہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ آغا کی بلاغت، کیونکہ آغا نے اس عبارت کے اندر بڑا جو ہے نا زور لگایا ہے۔ یہ 1.5 صفحے کی عبارت جو ہے نا بڑی مشکل عبارت ہے، اسی لیے میرے ہاتھ میں رکھا ہوا میں نے ترجمے والی کتاب جو ہے نا، صحیح ہے، کیونکہ لغت انہوں نے ایسی استعمال کی ہے، یہاں پر کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے وہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اصل منطق کے اعتبار سے، جو موضوع منطق ہے اس کے اعتبار سے جو ہماری بحث چل رہی ہے اس کے اعتبار سے یہ 1.5
لائن جو بھی میں نے بتائی وہ اس 1.5 صفحے کا خلاصہ تھا. وہ کیا؟ تعریف کے واضح نہ ہو جانے کی وجہ سے. کسی چیز کی تعریف ہی واضح نہیں ہے. صحابیت پر کتنا جھگڑا ہے. ہم فوراً سب سے پہلے یہ کہتے ہیں بھائی پہلے صحابی کی تعریف تو کرو. ہم شیعہ پکڑتے ہیں نا, صحابی کی تعریف تو کرو. صحابی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو پتہ چلے. ہم سب سے پہلے کیوں متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. یہ ایک میں نے مثال دے دی. آغا تو مسئلہ یہ ہے کہ آغا نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تاریخ کو چھیڑ دیا. اب اس تاریخ کی بھی باقاعدہ اس تاریخ کا الگ سے مطالعہ کرنا پڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ مثلا لفظ حریت, آزادی, آزادی, حق ہمارا آزادی. حریت کہتے کس کو ہیں؟ سب کھیلتے ہیں اس سے. سیاستدان بھی کھیلتے ہیں, انقلابی حضرات بھی کھیلتے ہیں. یہی نعرہ بلند کر کے جو ہے وہ انگریزوں نے اسلامی حکومتوں کو توڑا, اور یہی نعرہ استعمال کر کے باقی قوموں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. تو آزادی ہے کیا؟ انگریزوں والی آزادی ہے یا مثلا مسلمانوں والی آزادی ہے؟ ہندوستانی بھی کہہ رہے ہیں آزادی, کشمیر بھی کہہ رہا ہے آزادی, پاکستان بھی کہہ رہے ہیں, آج کل تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے آزادی. صحیح ہے, حقیقی آزادی. انہوں نے لفظ حقیقی کا استعمال آگے زیادہ لگا دیا. حقیقی آزادی یہ چلے. یہ ایک مثال دی. اسی طریقے سے وطن ابھی اچانک سے بلوچستان کے اندر سے جو ہے وہ پتہ چلا ہے معدنیات اور ذخائر نکل رہے ہیں. تو جو وفاقی حکومت ہے اسلام آباد سے, انہوں نے کہا ہم معدنیات نکال لیں. تو معدنیات والا تو وہ تو بلوچستان میں رکھے ہو نا, بلوچی گھسے ہو گئے. وہ بولے ادھر سے نکال لیں, یہ وطن ہمارا ہے. اسلام آباد کہہ رہا ہے وہ ہمارا وطن ہے. بلوچی کہہ رہے ہیں ادھر ہم رہتے ہیں, یہ ہمارا وطن ہے. اب وطن کہتے کس کو ہیں؟ خود لفظ وطن, یہ وطن کا اپنا معنی لے رہے ہیں, وہ وطن کا اپنا معنی لے رہے ہیں. تو وطن کی تعریف مشخص نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے, تنازع ہو رہا ہے, اختلافات جنم لیتے ہیں. اس کی ایک طول تاریخ ہے, اور کہتے ہیں تاریخ اور یہ اختلافات پلٹ کر آتے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی مشخص نہیں ہے, ایک لفظ کی تعریف مشخص نہیں ہے, اس کی حد بندی نہیں ہے کہ اس حد بندی کے مطابق بات کو آگے بڑھایا جائے. کر لیتے تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں ہو پاتا ہے نا, لوگ نہیں کر پاتے نا. لوگ تو اپنے اعتبار سے چل رہے ہیں. ابھی چل رہے ہیں جناب عالی, آپ چلے جاتے ہیں سعودی عرب, آپ جا کے رسول اللہ کے روزے کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے, شرک شرک شرک. اس کو پتہ ہی نہیں شرک کی تعریف کیا ہے. وہ اس کو شرک سمجھ رہا ہے. شرک کا معنی یہ ہے یا یہ نہیں ہے؟ یا علی مدد شرک ہے یا نہیں ہے؟ شرک کا معنی واضح ہوتا تو شاید یا علی مدد پہ اعتراض نہ آتا, رسول اللہ کی قبر کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانے میں اعتراض نہ ہوتا. اس کا مطلب شرک کا معنی واضح نہیں ہے. یہ جو ہوتا تو واضح مسئلہ نہیں ہوتا نا, بس یہ واضح ہوگی, تعریف واضح ہو جاتی. یہ ہے خلاصہ ہے. کن کے لیے نہیں ہے واضح نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے واضح نہیں ہے. وہ تو فیڈڈ ہیں, وہ ایک رپورٹ کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, اسی لیے تو وہ بات نہیں سنتے ہیں. بحث کا کلام کرنے والے نہیں. اوپر ہے جن کو پتہ ہے, جو جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں یہ بھی مسئلہ آئے گا آپ کے زاویے سے, یہ عرض کر سکتے ہیں بتا ہوگا جان بوجھ کے کرتے ہیں لوگ اس طریقے سے. جیسے کہ پتہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے سیاستدان, سیاستدان جان بوجھ کے لفظوں سے کھیلتے ہیں. بہرحال یہ تھا خلاصہ بحث. البتہ آغا نے اس کے اندر عبارت جو استعمال کی ہے, اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تھوڑے سے مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں. مطلب میں کچھ نہیں ہے. مطلب کا کتنا تعلق ہے اصل عنوان سے, اصل موضوع سے, تو عرض کر دیا تمہیدی حیثیت ہے, لہٰذا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمہید. آئیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تمہید نکلا ہے مہد سے. مہد کا ایک مطلب تھا گود, مہد کا معنی ہے گود. خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس کافی ہے. سمجھ جائیں کہ تمہید میں کیا ہوتا ہے. گویا آغاز ہوتا ہے نا جیسے کسی بھی چیز کا, تو گود سے آغاز ہوتا ہے اس کا. تو وہ جو آگے بحث آنے والی ہے اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ گویا گود والا تعلق ہے, اس کے لیے گود بنا رہے ہیں. ہاں یوں ہے. کثیرا ما تقع المنازعات,
زیادہ تر واقع ہوتے ہیں منازعات، جھگڑے، تنازع فی المسائل العلمیتی، مسائل علمیہ میں، وغیرہا، اور مسائل غیر علمیہ میں۔ ہا کی ضمیر وہی مسائل علمیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، نہ فقط کہہ رہے ہیں کہ آگا مسائل علمیہ اور غیر علمیہ میں، حتی السیاسیتی، یہاں تک کہ سیاست میں بھی، سیاسیتی یعنی المسائل میں سیاسیتی، ٹھیک ہے، وہ تو سیاست ہے یا کے بغیر۔ خوب آگا یہ کیوں واقع ہوتے ہیں؟ لی اجل میں لی متعلق تقعو، منازعات واقع ہوتے ہیں لی اجل الاجمالی، آگا اجمال کی وجہ سے، یعنی تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اجمال کس چیز میں؟ فی مفاہیم الالفاظ، الفاظ کے مفاہیم میں، الفاظ کے معانی میں اجمال کی وجہ سے یہ جھگڑے واقع ہوتے ہیں۔ کون سے الفاظ؟ التی یستعملونہا، وہ الفاظ کہ جن الفاظ کو یہ علمی لوگ، غیر علمی لوگ اور سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے مانن ضمیر پلٹے گی، صحیح ہے۔ فَيَزْتَرِبُ حَبْلُ التَّفَاهُمِ لِعَدَمِ اتفاق المتنازعین علی حدود معنی اللفظ۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو عبارت استعمال کی ہے نا، یہ عبارت آغا کی، یعنی سمجھے کہ ادب ہے آغا کا۔ پس مسترب ہو جاتا ہے، مسترب ہو جاتی ہے کون؟ حبل التفاہمی، افہام اور تفہیم کی رسی۔ تفاہم باب تفاعل، دونوں طرف سے سمجھ بوجھ، اس کی جو رسی تھی وہ پڑ گئی کمزور، وہ مسترب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یعنی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب لفظ مسترب وہی، اصل لفظ تو وہی ہے، پریشان، ٹھیک ہے بھائی۔ کیوں یہ رسی مسترب ہوتی ہے تفاہم کی؟ لعدم اتفاق المتنازعین، جو آپس میں تنازع کرنے والے افراد ہیں، ان میں سے ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ متفق نہیں ہوتا۔ لعدم اتفاق المتنازعین، تنازع کرنے والے افراد کے عدم اتفاق کی وجہ سے۔ اتفاق کس چیز پر نہیں ہے ان کا؟ علی حدود معنی اللفظ، لفظ کے معنی کی تعریف پر عدم اتفاق کی وجہ سے وہ تنازع کرنے والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اتفاق ہی نہیں ہے کسی ایک معنی پر، بلکہ اس کے ذہن میں الگ معنی، اس کے ذہن میں الگ معنی ہے، لڑ رہے ہیں۔ پہلے بیٹھ کے معنی واضح کر لیں تو اچھا تھا نا، نہیں کرتے، لڑ رہے ہیں۔ مطلب جھگڑا یوں اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ فَيَذْهَبُ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ، نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے؟ فَيَذْهَبُ کتابوں میں لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن کوئی جائے نا اس طرف۔ فَيَذْهَبُ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ، پس ان متنازعین میں سے ہر فرد چلا جاتا ہے اِلَى مَا، یہ ماں کا بیان بعد میں آ رہا ہے من المعنی، لہذا میں یہیں پر ترجمہ کر دیتا ہوں معنی کا۔ اِلَى مَا، چلا جاتا ہے اس معنی کی طرف، یعنی اسی معنی کو وہ اختیار کر لیتا ہے کہ یختلج فی خاطرہ، کہ جو معنی پیدا ہوتا ہے، یختلج کا ایک معنی ہے کھٹکتا، جو بھی اس کے ذہن میں معنی آ گیا
جو بھی اس کے معنی ذہن میں پیدا ہو گیا. خاطر ہی یعنی اے فی ذہن ہی، خاطر یعنی ذہن، اختلاج یعنی کھٹکنا، وہی کھٹکنا یعنی آ جانا، ذہن میں آ جانا کسی چیز کا. کیا کھٹک رہا ہے آپ کے ذہن میں، یعنی کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں، کیا پیدا ہوا ہے آپ کے ذہن میں، کیا تبادر ہوا ہے آپ کے ذہن کے اندر، جو معنی اس کے ذہن میں آ گیا. آسان ترجمہ ہو گیا الا معنی. خاطر یعنی ذہن، پتہ نہیں، الا ما ان معنی، اس معنی کی طرف، یا اسی معنی کو وہ اختیار کر لیتا، اس معنی کی طرف وہ چلا جاتا ہے کہ یختلج فی خاطر ہی، کہ جو اس شخص کے، اس فرد کے ذہن میں کھٹک رہا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے. من المعنی وہی معنی. بلکہ بات اس سے آگے، کبھی کبھار تو غلط معنی ہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہی معنی جو ہے وہ اس کے ذہن میں تصویر پیدا کر لیتا ہے، صورت بن جاتی. یاد ہوگا نا، معنی یعنی ایک صورت، ہم نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا. وقد لا تکونو، اور بسا اوقات تو نہیں ہوتی، لے احدہم، ان تنازع کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہوتی، صورت واضحۃ للمعنی، معنی کی صورت واضحہ نہیں ہوتی. مرسومۃ بالضبط فی لوحۃ ذہن، کیا لفظ دیکھیں استعمال کیے ہیں. مرسومہ کا مطلب ہوتا ہے نقش، بالضبط، ضبط یعنی محکم، فی لوحۃ ذہن ہی یعنی تختی، یعنی اس کے ذہن کی تختی میں اس معنی کے لیے کوئی ایسی صورت واضحہ محکم طور پر نقش نہیں ہوتی ہے. کیا حال ہے بھائی، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اب میں وہ تو ہو گیا تھا معجزے کے طور پہ، اب دوبارہ کہاں سے لاؤں. چلے. وقد لا تکونو، اور بسا اوقات نہیں ہوتی، لی احدہم، ان متنازعین میں سے کسی ایک کے لیے، صورتن، ایسی صورت، واضحۃ کے جو واضح ہو، للمعنی، معنی کی واضح صورت نہیں ہوتی، ایسی صورت واضحہ، مرسومۃ جو نقش ہو، بالضبطی، ضبط کے ساتھ یعنی محکم ہونے کے ساتھ، فی لوحۃ ذہنی، اس کے ذہن کی تختی پر. یہ سارے یعنی وہ کیا کہتے ہیں، عبارتوں کی خوبصورتی ہے، الفاظ کی خوبصورتی ہے، خطابت ہے، علم ہے، بلاغت ہے. بہرحال فَيَقْنَعُ، اب حقیقی لفظ کی معنی جو ہونی چاہیے اس کی صورت تو ذہن میں ہے نہیں، واضح صورت تو ہے نہیں، بس کھچڑی جو بھی بن گئی بن گئی، اور یہ بندہ اسی پہ مطمئن ہو کے چل رہا ہوتا ہے، اسی پہ نعرہ بلند کر رہا ہے. فَيَقْنَعُ، بس یہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ قانع ہو جاتا ہے، لِتَسَاہُلِ ہی، اپنی سستی کی وجہ سے، او لِقُصُورِ مدارک ہی، یا اپنے مدارک کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے. اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے سمجھے کہ حریت کسے کہتے ہیں، اسے آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ سمجھے کہ وطن کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، اس کے پاس ہے ہی آپشن ہی نہیں ہے. قصور مطلب ناقص، مدارک یعنی جہاں سے درک کیا جائے. تو کس پہ قانع ہو جاتا ہے، مطمئن کس پہ ہو جاتا ہے، بالصورتی، اس صورت پر قانع ہو جاتا ہے. المطموستی، دیکھیں کیسے الفاظ ہیں، المطموستی یعنی وہ کہتے ہیں نا ڈھکی چھپی، بے رنگ، یہ لغت میں معنی کچھ دیکھے ہیں میں نے، اس ڈھکی چھپی بے رنگ صورت، المستربتی کے جو غیر واضح ہے، جو پریشان کن ہے. مسترب یعنی غیر واضح، بے رنگ اسی کا ہی ترجمہ ہے مطموسہ کا. وہ مطموستی، ڈھکی چھپی، مطموستی، بے رنگ بھی اسی کا ترجمہ کیا میں نے سمجھانے کے لیے. مستربہ یعنی غیر واضح، پریشان کن.
دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ مسئلہ ہے. وَيَبْنَا، اور وہ بنا رکھتا ہے، علیہا، اسی صورت پر، منطقہ المزیف، وہی فرد جو بھی فرد ہے ان میں سے ایک، لِأَحَدِهِمْ، متنازعین میں سے کوئی بھی ایک یار، کلو فرد آئے نا اوپر، وہی فرد، لِأَحَدِهِمْ میں سے احد جو بھی مراد لیں، بندہ کوئی بھی ایک لے لیں، اس جھگڑا کرنے والوں میں سے ہر ایک اس طریقے سے کر لیتا ہے. صحیح ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں، غور کریں، اب لفظ کا معنی واضح نہیں ہے اور اسی پر اب اپنے معاملات کی بنا رکھ رہا ہوگا. اب جو بھی فیصلے کر رہا ہوگا اپنی عقل دوڑا رہا ہوگا. منطق کا اصل معنی تو وہی ہے نا، فکر کرنا، سوچنا. تو اب جو بھی اپنے کام کر رہا ہے وہ انہی معانی کی بنیاد پر کر رہا ہے، جو فیصلے کر رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی، اس کو قتل کر رہو. توہین رسالت کہتے کس کو ہیں؟ یہ واضح نہیں تھا، اسی پر اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ اپنی منطق، قتل کرنا. تو یہ قتل کرنا جرم بن گیا نا ہمارے لحاظ سے، تو اس کو کہیں گے مزیف. ہاں اٹھا لیں، جلدی سے اٹھا لیں، ٹائم ضائع نہیں کریں. یہ لیں چابی، ٹائم ضائع نہیں کریں بابا، یہ لیں، جلدی لیں، کیچ کرو، پتہ چلے کرکٹ ورکٹ کھیلتے نہیں کھیلتے. جلدی جاؤ. وہ سارے نکالو کتاب، کاظم کو بھی ساتھ بٹھاؤ. یہ میں نے ساری کہانی بتائی آپ کو. منطق وہی فکر کرنا، سوچنا. اب توہین رسالت کا معنی واضح نہیں ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہی توہین رسالت ہے، اسی کو توہین رسالت سمجھ رہا ہے، یہ معنی سمجھ رہا ہے توہین رسالت کا. جو یہ بندہ کہہ رہا ہے اسی کو توہین رسالت سمجھ لیا. مثلا ہم کہتے ہیں اشہدو ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. کچھ دن پہلے کہا گیا کہ یہ نعرہ دہشت گردی ہے، یہ اذان میں یہ جملہ کہنا دہشت گردی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے توہین ہو رہی ہے. کس کی؟ ابو بکر کی اور عمر کی اور عثمان کی. بلا فصل کہتے ہیں نا ہم اپنی اذان میں کہ امیر المومنین بلا فصل خلیفہ، اس سے توہین ہو رہی ہے. توہین کہتے کس کو ہیں؟ واضح تو ہو جائے. اور اس کی بنا پر اپنی منطق کیا قرار دی کہ یہ دہشت گردی ہے. تو یہ منطق ہو گئی کھوکھلی منطق. تو مزیف کا ترجمہ ہے کھوکھلا، کھوٹی. کہتے ہیں نا کھوٹا سکہ، یہ وہ ہے کھوٹی. اب دیکھیں میں نے اس کے لیے ساری زحمت دی. وَيَبْنَا، اور یہ شخص بنا رکھتا ہے، علیہا، اسی صورت پر. علیہا کی ضمیر صورت مطموسہ مضطربہ، اسی صورت پر. کس چیز کی بنا رکھتا ہے؟ منطقہ المزیف، اپنی کھوکھلی منطق، اپنی کھوٹی منطق کی بنیاد اسی پہ رکھتا ہے. خوب خیر، ابھی تک دیکھ رہے نا، ابھی تک جو گفتگو چل رہی ہے اس میں تو کیا ہو رہا ہے؟ سستی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے پاس مدارک نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے. ہاں لیکن اب کہہ رہے ہیں کبھی کبھار جان بوجھ کے ایسا ہوتا ہے. اس میں اب جو مطلب آ رہا ہے اس کے اندر جان بوجھ والی بات ہے. وَقَدْ يَتْبَعُ الْجَدَلِيُّونَ، جدلیون کا مطلب ہے مناظرہ کرنے والے، اور بسا اوقات تو لے آتے ہیں. یتبعو کا ترجمہ یہاں پر کریں، لے آتے ہیں تاکہ آسانی ہو زیادہ. الجدلیون، مناظرہ کرنے والے، لے آتے ہیں. وساستو، اور سیاست دان. جو میرے ذہن میں فوراً صیغہ آیا ہے یہ طلبتن کے وزن پہ، کیونکہ سیاسم آتا ہے. صحیح ہے، سین پہ تشدید نہیں ہے. وساستو طلبتن، اور سیاست دان بسا اوقات لے آتے ہیں. ان عمدن، جان بوجھ کے لے آتے ہیں. وحیلتن، ڈرامے بازی کر کے، بہانے بازی کر کے، دھوکہ دینے کے لیے لے کر آتے ہیں. الفاظن، جان بوجھ کے ایسے الفاظ کو لے آتے ہیں. یتبعو کا مفعول ہے الفاظن، ایسے الفاظ کو لے کر آتے ہیں کہ جو خلابتن، جو دھوکے میں ڈالنے والے الفاظ ہوتے ہیں جان بوجھ کے. غیر محدودۃ المعنی، خلابتن، ہاں، غیر محدودۃ المعنی بحدود واضحۃ، کہ جن کے معنی کی حد بندی نہیں ہوتی ہے، واضح تعریفات کے ذریعے سے. ایسے الفاظ کہ جن کی تعریفیں نہیں کی گئی ہوتی ہیں، جن کے معنی کی حد بندی نہیں بتلائی گئی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا معنی ہے.
اس کے معنی کی کیا باؤنڈری ہے؟ تو واضح ڈیفینیشنز کے ذریعے سے ان کے معانی کی حد بندی نہیں کی گئی ہوئی ہوتی ہے. ایسے الفاظ کو جان بوجھ کے سیاستدان استعمال کر دیتے ہیں، نہ فقط استعمال کرتے ہیں، حاضر خدمت الفاظ، ایسے الفاظ کے خلابتن کے جو دھوکے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. غیر محدودۃ المعنی، معنی کے لحاظ سے، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، غیر محدودۃ المعنی، یہ المعنی محدودہ کا نائب فاعل ہے، صحیح ہے؟ یعنی معنی محدودہ نہ ہو جن کی، غیر صفت الفاظ، ایسے الفاظ کہ جن کا معنی محدودہ نہ ہو. محدودہ یعنی نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے معنی کی باؤنڈری نہیں ہے، کیا معنی ہے پتہ نہیں ہے، اس کے اندر 50 معنی آ رہے ہیں. اچھا یہ معنی کی باؤنڈری کس کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی؟ بے حدود واضحۃ، تعاریف واضحہ کے ذریعے سے. تعریف ہوتی ہے جب کسی شے کی تو پتہ چل جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے. ٹھیک. بلکہ جناب اب اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا، ایک تو یہ کہ آپ اس کو غلہ مادہ پڑھیں، غلہ، یستغلون. تو یستغلون کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، اٹھا لینا. دوسرا معنی یہاں پہ کیا لیا جا سکتا ہے؟ یستغلون، ناقص پڑھیں غلو سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا. تو دونوں معنی کھینچ تان کے صحیح ہو جائیں گے. مثلا پہلا معنی لیتا ہوں میں، وہ ان الفاظ کے جمال کو اور ان الفاظ کے ابہام کو اچک لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، للتاثیر علی الجمہور، لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے، لوگوں پر اپنی تاثیر قائم کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ ان لفظوں سے کھیلتے ہیں، ان لفظوں کو اٹھا لیتے ہیں، ایسے الفاظ کو وہ اچک لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہی الفاظ کے جمال اور ان کے ابہام کو بڑھاتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر. تو یہ دوسرا ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا، بڑھانا، غلو کرنا. یستغلون، اور یہ سیاستدان اور مناظر حضرات یہ دیکھتے ہیں نا آپ کبھی کبھار جو ہے وہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ خطیب بڑا، وہ ایک بندہ مولانا کو سننے کے لیے گیا، مولانا نے ایسے مشکل الفاظ اور ایسا ادب استعمال کیا، نیچے سے سب واہ 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 واہ، کیا کیا پڑھا، کچھ سمجھ نہیں آیا. تو یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کمال پڑھا ہے. اب یہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، جس کا بھی ہے، کیا پڑھا، ساری باتیں اوپر سے جا رہی تھی. تو ساری باتیں اوپر سے جا رہی تھی، اس کا مطلب یہ بڑا خطیب ہے، یہ پبلک کا. لیکن مولانا بھی کبھی کبھار جان بوجھ کے ادب، مشکل الفاظ، یعنی نہیں، یہاں پر مراد جو یہ چل رہی ہے وہ یہ ہے، مثال میں بھی وہ نہ پڑھنے والے کے لیے تو جائے گی اوپر سے، وہ آپ کمبر کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں یہ کہہ کر. یہ الگ بات کر رہا ہوں. میں تو بول سکتا ہوں نا، چلیں اب اپنی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے. مطلب کوئی بھی خطیب جان بوجھ کے مشکل الفاظ استعمال کرے، جان بوجھ کے الفاظ سے کھیلنا شروع کر دے، سخت الفاظ استعمال کرے. کیوں کرے؟ تاکہ بھائی پڑھا لکھا بندہ تھا یار، کیا ادب استعمال کیا، بڑا خطیب، کیا گڑ 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 گڑ، کیا روانی. اب نہیں بولوں گا، نام نہیں لوں گا، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطیبوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح، یہ ہوا واقعاً وہاں میں نے سنا. میں ایک جگہ پہ گیا تو حیدرآباد میں سیروزہ مجلس سے پڑھنے کے لیے ایک شخص معراج پر گفتگو کر رہے تھے، تو بعد میں لوگ تجزیہ یہی کر رہے تھے، کیا یار کیا کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا یار، کیا کہہ رہا، تعریف ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تعریف ہو رہی ہے. یہ پبلک ہے. لیکن ادھر سے دوسری طرف سے مولانا وہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں. جدل کرنے والے، مناظرے والے بھی جان بوجھ کے الفاظ کے اندر پھنساتے ہیں.
اور الفاظ کے جمال سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ آ گیا للتأثیر علی الجمہور، لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے یار بڑا پڑھا لکھا بنا. ولے، اور دوسری وجہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں بڑھاتے ہیں ان الفاظ کے جمال کو اور ان کے ابہام کو؟ ولے یترکو، تاکہ یہ چھوڑ دیں لوگوں کو انہی حالت پر، جو لوگ مرضی معنی مراد لینا چاہیں جاتے لیتے رہیں، ہمارا کیا جاتا ہے. سیاستدان جان بوجھ کے اس طریقے سے کرتے ہیں، جدلی لوگ جان بوجھ کے اس طریقے سے کرتے ہیں. چھوڑ دیں لوگوں کو، ولے یترکو، تاکہ یہ چھوڑ دیں لوگوں کو، کل واحد، ان میں سے ہر ایک کو چھوڑ دیں، کہ ان میں سے ہر ایک یفکرو، سمجھتا رہے، فکر کرتا رہے، فیہا، ان الفاظ میں، بما شاءت لہو، جیسا وہ چاہے. اچھا، یفکرو خواطرہ الخاطئہ او الصحیحہ، وہ تفکر کرتا رہے. کس چیز کا تفکر؟ خواطرہ الخاطئہ، خواطر کہتے ہیں تخیلات کو. یہ کل واحد کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے کہ پبلک میں سے ہر شخص اپنے تخیلات خاطئہ اور صحیحہ، یعنی چاہے وہ غلط تخیلات لے، ہاں جو بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے، لفظ سے جو بھی معنی ذہن میں آ رہا ہے، خاطئہ تخیلات لے اپنے ذہن کے اندر، یا صحیح تخیلات لے، جو بھی لے، جا کر لے، ہماری جان چھوڑے. وہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں. سارا لفظی ترجمہ کرتا ہوں، وَلَا یُتْرِکُ، تاکہ یہ جدلیون اور سیاستدان چھوڑ دیں، کل واحد، ہر شخص کو، اس حال پر کہ یفکر فیہا، کہ وہ ان الفاظ میں فکر کرتا رہے، تفکر کرے، بما شاءت لہو. اچھا بہتر، یہ میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، اب اس کو صحیح کرتے ہیں. یہ خواطرہ الخاطئۃ او الصحیحۃ شاءت کا فاعل ہے. یعنی اس کے تخیلات خاطئہ اور اس کے تخیلات صحیحہ، اس کے لیے جو چاہیں فکر کرتا رہے. واضح؟ فَيَبْقَى، جمہوری نہیں، لوگ، پبلک، ہاں. فَيَبْقَى مَعْنَى الْكَلِمَةِ بَيْنَ أَفْكَارِ النَّاسِ كَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ، تو اب باقی رہ جاتا ہے کلمے کا معنی لوگوں کے ذہنوں کے درمیان اس سمندر کی طرح کہ جو موجیں کھا رہا ہو، مضطرب ہو. دیکھتے نا آپ، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑا بڑا سمندر. کل بھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو جب بپھرتا ہے سمندر تو کیسے اس کی موجیں مضطرب ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ معنی بھی لوگوں کے ذہنوں میں اسی طریقے سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. وَلِہَٰذَا، اسی وجہ سے، تاثیر سحری عجیب فی الافکار، اسی وجہ سے افکار میں اس کی بڑی عجیب جادوئی تاثیر ہوتی ہے. افکار میں اس کے لیے عجیب جادوئی تاثیر ہے. بہرحال خلاصہ یہ دیکھیں، دو عجیب باتیں آ گئی، کھینچنی ہے باتیں، کچھ نہیں ہے اصل. الفاظ پریشان کن استعمال کر دیے، معنی واضح نہیں ہے، تعریف ہے نہیں، تو جھگڑے ہو رہے ہیں. اور کبھی کبھار تو جان بوجھ کے جھگڑے ڈالے جاتے ہیں، جدلی ڈالتے ہیں، سیاستدان ڈالتے ہیں. خود بھی تو یہی نہیں کرنا چاہ رہے. آگے جا کے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کو تمہید بنا رہے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں. تعریف نہیں سمجھے؟ تعریف کری اس لیے رہے ہیں تاکہ تنازع ختم ہو جائے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بات میں الجھو تو پہلے ذرا تسلی سے بیٹھو، پہلے اس کی باؤنڈریز واضح کرو، معنی نکالو، تعریفیں کرو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ پڑھی لکھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. الفاظ مشکل کر رہے ہیں تاکہ یہ تو وہ بتا رہے ہیں، یہ اب گفتگو آپ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ گفتگو تو بڑے پیمانے پہ گفتگو. میں نے کیا کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگاہ کا مورال کیا ہے، کس لیول پہ آ کے انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے منطق.
یہ اندازہ لگائیں آپ. یہ تو ان کی بڑی اچھی بات ہے. آپ دیکھیں جا کر آگا عربی میں جا کے ذرا پڑھیں کتاب. نہیں تفسیر میزان آپ جا کر پڑھیں, اندازہ ہو جائے گا آپ کو عربی میں. یہ عربی جو آج کل ہم ہدایہ میں پڑھ رہے ہیں, عوامل میں پڑھ رہے ہیں, یہ عربی وہ عربی, تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیا چل رہا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. وَمِنْ هَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ کلمۃ الحریۃ, اور انہی الفاظ میں سے ہے کلمہ حریت. یہ مثال لا رہے ہیں. اس کے لیے تاریخ کی طرف گئے. التی, وہ کلمہ حریت, اخذت مفعولها. اب اس کا ترجمہ بعد میں کیا, مفعول یہاں پر اس کا مطلب ہے ایجاد, جس کے ایجاد کو اخذ کیا گیا ہے. اخذت مفعولها من الثورۃ الفرنسیۃ. ثورہ کہتے ہیں انقلاب کو, اور فرنسیہ یعنی فرانس. انقلاب فرانس سے جس کلمہ حریت کی ایجاد کو اخذ کیا گیا. ٹھیک. وَأَحْدَثَتْ, اور اسی کلمہ حریت نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ الانقلابات الجبارتی, ایسے انقلابات کو کہ جو جبری تھے, شدت پسند تھے. کہاں پر؟ فی الدولۃ العثمانیۃ والفارسیۃ, اہل فارس میں اور دولت عثمانیہ یعنی حکومت اسلام. مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی دولت عثمانیہ, جس کو انگریزوں نے توڑا تھا. انگریزوں نے توڑا تھا کون سا لفظ استعمال کر کے؟ یہی حریت, آزادی. آج بھی ہم کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جو قوانین ہیں نا, یہ ایسے کا, یورپ کہتا ہے اس میں انصاف نہیں ہے. یہ کیا خاتون کو برقع پہنا دیا؟ آزادی نہیں ہے. آزادی برقع پہننے میں, آزادی برقع اتارنے میں. آزادی کا معنی تو واضح ہو جائے. وہ آزادی جو خاتون کہتی ہے میرا جسم میری مرضی, وہ آزادی اس کو سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو تم آج نعرہ بلند کرنے تک پہنچ گئی ہو نا, یہ تمہیں بولنا بھی اسلام نے دیا, ورنہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہیں زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ اسلام ہی ہے جس نے کہا نہیں, یہ مساوی ہے, مرد کی ہیلپ فل ہے, اسی سے نسل بڑھے گی, یہ ماں بنتی ہے, یہ بیٹی بنتی ہے. ہم نے بتایا, ورنہ میراث تو دور کی بات. آج یورپ شور مچاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ میراث کے 3 حصے, 2 شوہر کو, 2 بندے کو اور 1 بندی کو. یہ تو انصاف نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے. یہ انصاف نہیں تھا, وہ انصاف تھا کہ جب زندہ دفن کیا جا رہا تھا ہم نے اسے بچایا, اور اس کے بعد کہا کہ نہیں میراث میں اس کا حق ہے. یہ اسلام دے رہا, باقی کون دے رہا ہے؟ یہاں جو عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ہاں, اور یورپ میں جا کر عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ فرق واضح ہے. آزادی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو یا اس کو؟ عزت عورت اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ تو واضح ہو جائے. معنی واضح نہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں آزادی, ہم ان کے خلاف کہہ رہے ہیں آزادی. صحیح ہے. تو فرانس نے دولت عثمانیہ کے اور اہل فارس والوں کے ہاں, ان کے ہاں کیا کیا؟ انقلابات پیدا ہو گئے. پہلے انہوں نے کیا دولت عثمانیہ کے خلاف اس طریقے سے. دوبارہ دیکھیں, وَأَحْدَثَتْ, صحیح ہے یہاں سے نا, وَأَحْدَثَتْ, اور اسی حریت کے کلمے نے پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ ان الانقلابات الجباریت, جبارتی, وہ انقلابات. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. چلیں پھر دولت العثمانیہ, دولت عثمانیہ میں, والفارسیتی, اور دولت فارسیہ کے اندر انقلابات کو جنم دیا. دولت یہ فارسیہ میں بھی وہی ہے. جی 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 جی. وَالتَّأْثِيرُ كُلُّهُ, جی اہل فارس. یہ جو تاثیر ہے, کل کی کل تاثیر, یہ جو اثر انقلابات وجود میں آئے ان لفظوں کو لے کر, یہ تاثیر لِإِجْمَالِهَا وَجَمَالِهَا السَّطْحِيِّ الْفَاتِنِ, وہ اسی کلمے کے اجمال اور اسی کلمے کے جمال سطحی اور فاتن. فاتن یعنی فتنے میں ڈالنے والا, اس کی وجہ سے بھائی کلمے کے جمال. جی
خوبصورتی ہے. خوبصورتی بظاہر بڑی خوبصورتی ہے. جیسے مولا نے کہا تھا کہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. وہ کہہ رہے تھے نا لا حکم الا للہ. بظاہر جملہ بڑا کمال ہے، جمال ہے، معنی واضح نہیں ہے، اجمال و جمال. صحیح ہے، معنی واضح نہیں ہے، لفظ خوبصورت ہے، نعرہ بڑا پیارا لگتا ہے، جمال، آزادی ہے، حق ہمارا، آزادی. صحیح ہے، حقیقی آزادی. جس نے نعرہ بلند کیا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وَإِلَّا وَالتَّأْثِيرُ كُلُّهُ لِإِجْمَالِهَا وَجَمَالِهِ السَّطْحِيِّ الْفَاتِنِ وَإِلَّا، مگر یہ کہ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ. سطحی کا کیا مطلب؟ سطحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ میں نہیں گئے، جمال اجمال عوامی. کیا عوامی؟ عوامی یہ جمال اور اجمال دونوں کی صفت ہے. صحیح سطحی یہ ہونا چاہیے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں، اس کا ایشو نہیں ہے. ایک اور چیز یہاں پر خوب وَتَأْثِيرُ كُلُّهُ لِإِجْمَالِهَا وَجَمَالِهَا السَّطْحِيِّ الْفَاتِنِ وَإِلَّا، ورنہ. اب یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ورنہ. فَلَا يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ أَن یا، اچھا یہ حد یا حدو ہے نا، کیا ہے بھائی؟ حد یا حدو. أن يحدها بحد معقول یتفق علیہ. صحیح ہے، ورنہ علم اس بات پر واضح نہیں ہے، یاد نہیں ہے، ورنہ علم اس بات، مجھے یہ لگ رہا ہے حد یا حدو ہے، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کی ایسی تعریف کے ذریعے حد بندی کر دے کہ جو معقول اور متفق علیہ ہو. ہا کی ضمیر یا حدو، ہا کی ضمیر وہی حریت کی طرف پلٹ رہی ہے. چلیں یہاں پر روکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل.